اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے، لیکن پھر بھی اکثر انسانیت اس بات کو نہیں جانتی۔ ہم مسلمان کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی لیے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے۔ لیکن غیر مسلمان جو یہ بات نہیں مانتے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آخری پیغمبر تھے۔ لیکن اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی غیر مسلمان اگر کھلے ذہن سے قرآن مجید کو پڑھیں گا یا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گا، انشاءاللہ اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور میں نے ایک تقریر دی تھی اسی گراؤنڈ میں، اسی سٹیج پہ، از دا قرآن گاڈز ورڈ، انگریزی میں تقریر تھی، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اگر کوئی بھی غیر مسلمان اگر اس تقریر کو سنے گا کھلے ذہن سے، انشاءاللہ اس تقریر میں نے ثابت کیا ہوں ریزن، لاجک اور سائنس کے ساتھ، منطق اور سائنس کے ساتھ، کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو کوئی بھی غیر مسلم اگر یہ تقریر کو سنے گا کھلے ذہن سے، انشاءاللہ اس کو اس کتاب پہ یقین کرنا ہوگا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی، میرے نزدیک یہ دعوتی میدان میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی یعنی سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، ماسٹر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختلف مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے غیر مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لیکن غیر مسلمانوں کے لیے بھی آخری پیغمبر ہے۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں صرف امپورٹنٹ جو ضروری اہم حوالے وہ دوں گا، ورنہ تقریر بہت لمبی ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم تحقیق کریں گے ہندو مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذکر آتا ہے۔ ہندو مذہبی کتابیں دو قسموں میں بانٹی گئی ہے، ایک ہے شروتی، دوسری ہے اسمرتی۔ شروتی کی معنی ریویلڈ، انڈرسٹینڈ، پرسیو۔ شروتی کی معنی ہے وحی، سمجھنا۔ ہندو ودوان کہتے ہیں کہ شروتی خدا کا کلام ہے، ایشور کا کلام ہے، اور دو قسم کی شروتی ہے، وید اور اپنشد۔ دوسری قسم کی کتابیں جو ہندو مذہب میں وہ ہے اسمرتی۔ اسمرتی کے معنی ٹو ریممبر، میموری، یاد رکھنا، یادداشت۔ اسمرتی ہندو ودوان کہتے ہیں یہ ایشور کی کتاب نہیں ہے لیکن انسانوں نے لکھی ہے، اور اسمرتی میں لکھا گیا ہے کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے اس زمین پہ، انفرادی طور پہ، معاشی طور پہ اور عالمی طور پہ۔ کئی قسم کی اسمرتی ہے، مثال کے طور پہ پراناز ہے، اتہاس ہے، رامائن، مہا بھارت، بھگوت گیتا، منوسمرتی وغیرہ۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف جن کتابوں کا میں حوالہ دوں گا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ پہلی قسم کی کتاب جو ہندو مذہب میں ہے وہ ہے شروتی۔ شروتی جیسے میں نے کہا دو قسم کی ہے، وید اور اپنشد۔ وید آتا ہے
संस्कृत लफ्ज विद से, जिसके मानी है ज्ञान, इल्म, नॉलेज। वेद 4 किस्म की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबसे पहले वजूद में आए और आखिरी वजूद में आया अथर्ववेद। ये पहली 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं ट्रिपल साइंसेस या ट्राइविद, यानी 3 साइंस की किताबें या 3 इल्म की किताबें, 3 ज्ञान की किताबें। ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस, तारीफ के गीत। यजुर्वेद में है सॉन्ग्स ऑफ सैक्रिफाइसेस और सैक्रिफाइसेस फॉर्मूलाज, कुर्बानी के श्लोक्स। सामवेद में है मेलोडी, संगीत। अथर्ववेद में है मैजिकल फॉर्मूलाज, जो चमत्कार के श्लोक है उसके बारे में जिक्र आता है अथर्ववेद में। हिंदू विद्वान में इख्तिलाफ है कि वेद कब वजूद में आया। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से, जो आर्य समाज के बानी हैं, वो कहते हैं वेद 131 करोड़ साल पुरानी किताब है, 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। तो अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है, मजहबी किताब है, लेकिन एग्जैक्ट कभी वजूद में आए ये किसी को नहीं पता। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि वेद किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया के किस इलाके में। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली। इतने इख्तिलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है। अगर वेद किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची। दूसरी किस्म की किताब मैंने कहा कि स्मृति। स्मृति में पुराणास है, इतिहास है। पुराना, जैसे हम जानते हैं उर्दू और हिंदी में पुराना मतलब एंशिएंट, पुरानी किताब, इसीलिए उसका नाम है पुराना। पुराना में जिक्र आता है किस तरीके से कायनात वजूद में आई और कहानी किससे है, देव और देवी के। और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने, और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पहले ये हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं। ये संस्कृत लफ्ज अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज द कमिंग डाउन ऑफ अ डाइटी और अ रिवर्ड सोल इन बॉडीली फॉर्म ऑन द अर्थ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस जमीन पे आता है, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो अवतार के मानी है भगवान खुदा जमीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता, और जब भी नेकी घटेंगी मैं रूप धारण करूंगा अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए।
संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये दो श्लोक मंत्रा जो भगवत गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा। तो ये दो श्लोक के जरिए भागवत पुराण और भगवत गीता का ये फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे आते हैं। हम इसको नहीं मानते। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर, और इस चुने हुए इंसान को हम कहते हैं पैगंबर। हम मुसलमान नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान का रूप लेके इस जमीन पे आने की जरूरत है उन्हें। कई हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि ये लफ्ज जो है अवतार, अव और त्र, इट हैज अ पॉजिटिव केस। इसके मानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ चीज, ईश्वर की कुछ चीज, लेकिन खुद ईश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अवतार के सही मानी है अव और त्र, मतलब नीचे भेजना, और खुदा ईश्वर इंसानों को नीचे भेजते हैं लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो ये मानी जो कुछ हिंदू विद्वान की है, बिल्कुल हूबहू इस्लाम में जो हम मानते हैं वही है। और ये हिंदू विद्वान कहते हैं जब हम वेद पढ़ेंगे, वेद में अवतार का जिक्र कहीं भी नहीं है, लेकिन जब वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, अवतार का जिक्र नहीं है, लेकिन वेद में कई ऋषि, कई संत का जिक्र है, जिससे साबित होता है कि ईश्वर ने कई इंसानों को भेजे लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो जब वेद और भगवत गीता में टकराव है तो आपको भगवत गीता को सही तरीके से समझना चाहिए। जब हम भगवत गीता और पुराना को सही तरीके से समझते हैं, हमें पता लगता है कि दो श्लोक मैंने पढ़ा, इसके सही मानी है कि जब भी जुल्म बढ़ता है इस जमीन पे और जब भी नेकी घटती है तो ईश्वर पैगंबरों को भेजता है इस जमीन पर। इसमें हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं। हूबहू इस्लाम जिस चीज को मानता है वो इसको मानता है। और जब हम तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि हिंदू मजहबी किताबों में सैकड़ों जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। पहले हम देखेंगे पुराना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। लिखा है भविष्य पुराना में, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोकास 5 से 8 तक। इसमें लिखा है, क्या एक मलेच्छा आएगा जो रेगिस्तान से आएगा अपने साथियों के साथ, और उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और राजा भोज इस महादेव अरब को उसका इस्तेकबाल करेंगे और उसको पंचग्रह में नहलाएंगे और इज्जत के साथ उसे तोहफा देंगे और कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए एक मिसाल है और इंसानियत के लिए रहमत है, और आपने एक बड़ी तादाद में अच्छे लोग को इकट्ठा किए ताकि आप दुश्मनों को खत्म कर सके। जब ये पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोकास 5 से 8, इसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा संस्कृत में कहते हैं विदेशी को, अ फॉरेनर हु स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेश की भाषा बात करता है। यह शख्स का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यह शख्स आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में
جب ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہے ریگستان، ڈیزرٹ، سینڈی ٹریک. وہ آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور ہم جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ تھے. اور راجہ بھوج یہ مہادیو عرب کو پنچ گرھ میں نہلائیں گے. پنچ گرھ میں نہلانا کے معنی یہ نہیں کہ گنگا میں ڈبکی لینا، لیکن ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ پنچ گرھ میں گنگا میں نہلائیں گے مطلب آپ پاک ہو جاتے ہیں. تو اس شلوک کے معنی ہے کہ یہ انسان معصوم ہوگا، پاک اور نیک ہوگا. اور راجہ بھوج اس انسان کو کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے رحمت ہے. اور یہی کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ہے ساری انسانیت کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں کہ بے شک آپ سب سے بہترین مثال ہے اخلاق میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم میں سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بہترین مثال پائیں گے. کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ بھوشیہ وانی میں لکھا ہے راجہ بھوج کے بارے میں، اور راجہ بھوج جب ہم تحقیق کرتے ہیں وہ 11ویں صدی میں ہے، 500 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو 10th جنریشن آف راجہ شلیوان تھا. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک ہی راجہ بھوج نہیں ہے. جس طریقے سے روم کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے سیزر، اور مصر کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے فرعون، اسی طریقے سے ہندوستان کے راجاؤں کو لقب دیا جاتا ہے راجہ بھوج. تو راجہ بھوج ایک ہی نہیں ہے، کئی ہے. یہ راجہ بھوج جو آپ ذکر کر رہے 11ویں صدی کے، اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بھوشیہ وانی میں، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھے. آگے جب پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 تک، اس میں لکھا ہے کہ ملیچیا اس زمین کو خراب کر چکے. ایک شخص میں نے بھیجا تھا جو غلط لوگ کو سیدھی راہ لے کے آیا، لیکن ابھی دشمنوں نے ایک بڑے دشمن کو بھیجا ہے، اور ان دشمنوں کو نشٹ کریں گے ایک آدمی جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں گے. اور اے راجہ بھوج، تمہیں پشاچاس کی زمین پہ جانے کی ضرورت نہیں، میں خود تم کو اسی جگہ پاک کروں گا. اور ایک انسان آتے ہیں فرشتے کے روپ میں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا ہے ایشور پرماتما نے آریہ دھرم قائم کرنے کے لیے، دین الحق، اور میرا ماننے والا وہ شخص ہے، وہ آدمی ہے جس کی ختنہ ہو چکی ہے، جس کے سر پہ چوٹی نہیں ہے، جس کے سر پہ شینڈی نہیں ہے، جو داڑھی رکھتا ہے، جو انقلاب برپا کرتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے، جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، جو سارے حلال چیزیں کھاتا ہے لیکن سور کا گوشت نہیں کھاتا، وہ بھاجی پالا گھاس پھوس کھانے سے پاک نہیں ہوتا لیکن جنگ کے میدان میں حصہ لینے سے پاک ہوتا ہے. ان انسانوں کا نام ہے مسلمان. یہ بھوشیہ وانی جو ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو بھیجا ہے ایشور نے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے. اور ایک فرشتے کے روپ میں راجا کے پاس آتا ہے انسان اور کہتا ہے کہ میرا ماننے والا وہ انسان ہے who is circumcised، جس کی ختنہ ہو چکی ہے، جو سر پہ شینڈی نہیں رکھتا ہے اور داڑھی رکھتا ہے اور انقلاب برپا کرتا ہے.
اور لوگوں میں انسانیت میں امن پھیلاتا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آذان, اور ساری حلال چیز کھاتا ہے لیکن خنزیر کا گوشت, سور کا گوشت نہیں کھاتا. اور قرآن مجید میں 4 جگہ لکھا ہے, سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, آپ کے لیے منع ہے, آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, خنزیر اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس کھانے پہ لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے. 4 جگہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اور یہ لوگ گھاس پھوس, ہربس, شربس, بھاجی پالا کھا کے پاک نہیں ہوں گے, لیکن جنگ کے میدان میں حصہ لے کے, اور ان لوگوں کا نام ہے مسلمان. یہ بھوشیہ وانی صاف طور پہ ذکر کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آگے جب پڑھتے لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 1 ادھیے 3 شلوکاس 21 سے 23 تک, اس میں لکھا ہے کہ 7 شہر کاشی کے اور ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندھکار ہے, بھی راکشس اور غلط لوگ ان شہروں میں ہیں اور ساری برائیاں اس زمین پہ ہے, لیکن جو ملیچا کے ماننے والے وہ سچے انسان ہیں اور یہ لوگ صحیح دھرم کو ماننے والے ہیں. یہ رشی آپ ان لوگوں کی تعریف کرو. اس میں بھی بھوشیہ وانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہم جب وید پڑھتے ہیں, وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. جب ہم پڑھتے ہیں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 منتر نمبر 14 میں اسے کہتے کنٹپ سکتا. کنٹپ کے ایک معنی ہے کہ مشکلات کو دور کرنا, امن حاصل کرنا. ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے اسلام. کنٹپ کے دوسرے معنی ہیں کہ ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن, پیٹ میں چھپے ہوئے گدود, ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن. اس کا مطلب کہ کچھ منترا ہے جس کے معنی آپ ابھی نہیں سمجھ پائیں گے, کچھ وقت کے بعد آپ کو پتا چلے گا اس کے کیا معنی ہے. کنٹپ کے اور ایک معنی ہے کہ نیول آف دی ارتھ, یعنی دنیا کا سب سے بیچ کا حصہ, مہوار. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ دنیا کے سینٹر میں ہے. اور اب میپ دیکھیں گے, میپ میں بھی آپ دیکھیں گے مکہ از دا سینٹر آف دی ارتھ. اور مکہ کو کہا گیا ہے دارالامن, امن کی جگہ. جب کنٹپ سوکتا ہم پڑھتے ہیں, وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں سارے 14 منترا کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتا, صرف پہلے 4 کا ذکر کروں گا. پہلے منترا میں لکھا ہے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 1, وہ ہے نرشنسا, وہ ہے کورما جس کے 60,000 دشمن ہیں. منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے. منتر نمبر 3 میں لکھا ہے وہ ہے مہارشی. منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشوس ریب. منتر نمبر 1 میں لکھا ہے وہ ہے نرشنسا. نرشنسا آتا ہے نر سے جس کے معنی ہے آدمی, شنسا کے معنی پرشنسا کے لائق. وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے, جو تعریف کے لائق ہے. جب عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں, ایک عربی لفظ ہے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آگے لکھا ہے وہ ہے کورما. کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن کو پھیلا رہا ہے, یعنی امن کا شہزادہ,
اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. اور تاریخ اس کی گواہ ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں میں صرف امن پھیلائے. تو قورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن پھیلاتا ہے، امن کا شہزادہ. قورما کے دوسری معنی ہے امیگرنٹ، وہ انسان جو ہجرت کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور اسی منترا میں لکھا ہے کہ اس کے 60,000 دشمن ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی آبادی اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تقریباً 60,000 تھی، اور یہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. پہلے منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ یہ رشی اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے. اونٹ پہ کبھی بھی کوئی ہندوستانی رشی سوار ہو کے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ صاف طور پہ منوسمرت میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 میں منتر نمبر 202 میں کہ برہمن کو کبھی بھی اونٹ یا گدھے پہ بیٹھ کے نہیں آنا چاہیے. اونٹ پہ اور گدھے پہ بیٹھنا حرام ہے برہمن کے لیے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رشی ہندوستانی رشی نہیں ہے لیکن یہ ودیشی ہے. منتر نمبر 3 میں لکھا ہے کہ وہ ہے ماما رشی. ماما کے ایک معنی ہے مہا رشی اور دوسرے معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریپ. وشویس ریپ کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، وہ انسان جو عبادت کرتا ہے. اور جب عربی میں ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہو جاتی ہے احمد. اور ہم جانتے ہیں کہ احمد دوسرا نام تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے جب پڑھتے اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 میں چیپٹر نمبر 21 منتر نمبر 6 میں کہ وہ لوگ جب سنیں گے تعریف جنگ کے میدان میں تو ان کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ جیت جائیں گے 10,000 دشمن کے خلاف جو لڑ رہے تھے کرو کے خلاف بنا کوئی جنگ کے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیٹل آف احزاب کا ذکر آتا ہے، جنگ احزاب کا، سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 22 میں، جس میں لکھا ہے کہ جب مسلمان دشمنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سچے ہیں. اور ان کی ہمت اور بڑھتی ہے اور ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے. اور ہم جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ بیٹل آف احزاب میں تقریباً 10,000 دشمن تھے اور مسلمان تھے تقریباً 3,000. اور اس جنگ میں جنگ لڑی ہی نہیں گئی. بنا جنگ لڑے یہ جنگ جیتی جاتی ہے. اور یہ بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ جو لوگ خلاف تھے وہ کرو کے خلاف تھے. کرو کے معنی ہے وہ شخص جو تعریف کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. اور جیسے میں نے کہا اس کو عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جب ہم پڑھتے ہیں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 21 منترا نمبر 7 میں لکھا ہے کہ ایشور 20 راجاؤں کو نشٹ کرے گا، اوور تھرو 20 کنگز، اور 60,099 دشمن کو جو ابندو کے خلاف ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے تقریباً 20 قبائل تھے، جو 20 ٹرائبس، اس کا مطلب 20 سردار تھے، 20 راجا تھے، اور تقریباً 60,000 آبادی تھی مکہ کے لوگوں کی شروع میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. اور لکھا ہے بھوشیوانی میں کہ وہ خلاف ہوں گے ابندو کے. ابندو کے ایک معنی ہے اورفن، اورفن جس کے کوئی والدین نہیں ہیں، یتیم. اور ابندو کی دوسری معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. جب ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی بھوشیوانی
پھر سے دہرایا گئی ہے رگ وید میں، کتاب نمبر 1 ہم نمبر 53 منتر نمبر 9 میں. بھوشیوانی ہو بہو وہی ہے، لیکن لفظ ابندو کے بدلے سشراما، اور سشراما بھی سنسکرت میں اس کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. ہم ترجمہ کریں گے، عربی میں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ ہے صرف وید میں، اور کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نام سے احمد کر کے. جب ہم سام وید پڑھتے ہیں، سام وید میں لکھا ہے اگنی منتر نمبر 64 میں کہ یہ رشی اپنے ماں کا دودھ نہیں پیے گا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا، بیوی حلیمہ کا پیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے احمد کئی جگہ ہے وید میں. سام وید اتر چک منترا نمبر 1500، سام وید اندرا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر 152، یجروید چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 18، رگ وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 10، اتھروا وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16، اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14. کئی جگہ لکھا ہے ہندو مذہبی کتابوں میں، صرف وید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ان کا نام لکھا ہے احمد کر کے. جب ہم وید پڑھتے ہیں، وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نرشنسا جیسے. نرشنسا جیسے میں نے کہا آتا ہے لفظ نر سے جس کے معنی ہے آدمی، شنسا مطلب پرشنسا کے لائق، وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے. صرف وید میں ہی کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہے نراشنسا کر کے. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2، رگ وید book number 7 hymn number 2 verse number 2، Rig Ved book number 10 hymn number 64 verse number 3، Rig Ved book number 10 hymn number 182 verse number 2، Yajurved chapter number 20 verse number 37، Yajurved chapter number 20 verse 57، Yajurved chapter number 21 verse number 31، Yajurved chapter number 21 verse number 55، Yajurved chapter number 28 verse number 2، Yajurved chapter number 28 verse number 19، Yajurved chapter number 28 verse number 42، Yajurved chapter number 29 verse number 27۔ صرف حوالے اگر میں دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں تو تقریباً گھنٹوں لگ جائیں گے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف ایک اور بھوشیوانی میں ذکر کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو مذہبی کتابوں میں. وہ ہے کلکی اوتار. جب ہم پڑھتے ہیں بھاگوت پرانا میں کھنڈ 12 ادھیائے 2 شلوکا 18 سے 20 تک، اس میں لکھا ہے کہ وشنو یاس کے گھر میں جو ایک نیک برہمن ہیں اور سنبھالا شہر کے امیر ہے، اس کے گھر میں پیدا ہو گئے کلکی اوتار، اور اس کے کئی گن ہوں گے اور ان کے پاس 8 صفت ہوگے، 8 نیک گن ہوگے، اور یہ آئیں گے ایک گھوڑے پہ سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے اور دشمنوں کو ختم کریں گے. یہی بھوشیوانی دہرائی گئی ہے بھاگوت پرانا میں کھنڈ 1 ادھیائے 3 شلوکا 25 میں. کل یگ میں جب راجا چور جیسا برتاؤ کرے گے، وشنو یاس کے گھر میں پیدا ہوگے کلکی اوتار. کلکی اوتار کا ذکر آتا ہے کلکی پرانا میں بھی، چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 4 5 7 11 اور 15 میں. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر 4 میں ذکر آتا ہے کہ وشنو یاس کے گھر میں پیدا ہوں گے کلکی اوتار،
جو سنبھالا شہر کے امیر ہے، چیف ہے۔ کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5 میں ذکر آتا ہے کہ اس کلکی اوتار کے 4 ساتھی ہوں گے جو اس کا ساتھ دیں گے۔ کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 7 میں ذکر آتا ہے کہ دیوتا اس کلکی اوتار کا ساتھ دیں گے میدان جنگ میں۔ لکھا ہے کلکی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 11 میں کہ یہ کلکی اوتار جنم لیں گے وشنو یاس کے گھر اور سمتی کی کوکھ میں۔ سمتی کی کوکھ میں۔ کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 15 میں آتا ہے کہ یہ کلکی اوتار پیدا ہوں گے 12ویں تاریخ مادھو کے منتھ میں، مادھو مہینے کی 12ویں تاریخ۔ یہ سارے شلوک اور منترا جب ہم ان کی تحقیق کرتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ ڈیٹیل میں بات کروں، جو مین پوائنٹس کا ذکر کروں گا میں۔ ان منتروں اور ان شلوک میں لکھا ہے کہ یہ کلکی کے والد کا نام ہے وشنو یاس۔ وشنو مطلب ایشور، خدا، یاس مطلب بندہ، وشنو کا بندہ، خدا کا بندہ۔ خدا کے بندے کو ہم اگر ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے عبداللہ، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے ماں کا نام ہے سمتی۔ سمتی کی معنی ہے امن۔ امن کا ترجمہ جب کرتے ہیں عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار ایک ایسے شہر میں پیدا ہو گئے جس کا نام ہے سنبھالا۔ سنبھالا کے معنی ہے امن کا شہر، اور ہم جانتے ہیں مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن، امن کی جگہ۔ یعنی یہ بھوشیہ وانی میں ذکر آتا ہے کہ یہ اوتار، یہ انسان پیدا ہوں گے مکہ میں۔ آگے لکھا ہے کہ مکہ کے امیر کے گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریش خاندان میں ہوئی۔ آگے لکھا ہے کہ یہ 12ویں تاریخ مادھو مہینے کے پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ بیانات کے حساب سے پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں ربیع اول کو پیدا ہوئے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رشی انتم رشی ہے، یعنی آخری اوتار ہے، آخری پیغمبر ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدمیوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اچھا ہے اور سب سے جاننے والا ہے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ آگے جب ہم پڑھتے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کو سب سے پہلی وحی آئیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کرے گا شمال کی طرف ٹورڈز نارتھ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئی وہ غار ہرا میں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف، شمال کی طرف، اور پھر سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے کئی کوالٹیز ہیں، کئی اچھے گن ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کو 8 سپر نیچرل کوالٹیز دی جائیں گی، یعنی 8 صفات دی جائیں گی۔ اور یہ 8 صفات کا ذکر جو آتا ہے وہ ہے وزڈم، سیلف کنٹرول، ریسپیکٹڈ لینیج، ریویل نالج، ویلر، میجرڈ اسپیچ، utmost چیریٹی اینڈ گریٹفulness۔ جو پہلی صفت ہے وہ ہے وزڈم، حکمت، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ان کے پاس بہت حکمت تھی، اور کئی بار دشمن بھی ان سے مشورہ کرنے آتے تھے۔ دوسری کوالٹی ہے سیلف کنٹرول، اپنے آپ پہ قابو رکھنا، اور ہم جانتے ہیں کئی بار دشمن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے، وہ ہمیشہ الحمدللہ امن اور شانتی رکھتے تھے۔ تھرڈ کوالٹی ہے ریسپیکٹڈ لینیج، عزت دار گھرانہ،
اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا قریش کا. 4th پوائنٹ ہے ریویل نالج، کہ اس اوتار کو وہی آئیں گی. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن جو نازل ان پر کیا گیا تھا وہ ایک وحی تھی. 5واں پوائنٹ ویلر، کہ وہ انسان، وہ پیغمبر، وہ اوتار بہت بہادر ہوگا. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنی جنگ جو لڑی گئی الحمدللہ اس جنگ میں حصہ لیتے تھے. پوائنٹ نمبر 6 میجرڈ اسپیچ، جب بھی وہ بات کرتے تھے اپنے لفظ کو تولتے تھے، اور جب بھی وہ بات کرتے تھے الحمدللہ ان کا پیغام فوراً دل میں اترتا تھا. پوائنٹ نمبر 7 اٹموسٹ چیریٹی، وہ بہت خیرات کرتے تھے، اور کئی انسان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات پہ جیتے تھے. پوائنٹ نمبر 8 اٹموسٹ گریٹفلنس، ہی واز ویری گریٹفل، وہ ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے لوگوں کا، اور خصوصاً انصار کا. جب مدینہ جاتے ہیں وہ لوگ کا شکریہ ادا کرتے تھے. یہ 8 گن، 8 صفات جو بیان کیے گئے کل کے اوتار کے بارے میں، وہ ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. 10th پوائنٹ کہ یہ کل کی اوتار ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر بنا کے تاکہ آپ لوگ کو خبردار کر سکو اور ان کو بشارت دو. لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے. اس کل کے اوتار کا ذکر ہوتا ہے کہ دیوتا انہیں ایک سفید گھوڑا دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا براق. آگے ذکر آتا ہے کہ یہ کل کی اوتار گھوڑے پہ سوار ہو کے سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے سفر کریں گے. اور ہم جانتے ہیں کئی بار جنگ کے میدان میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے ان کے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی. آگے لکھا ہے کہ یہ کل کی اوتار گمراہ لوگ کو سیدھی راہ دکھائے گا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا یوم الجاہلیہ کا دور، اور اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قرآن، اور قرآن کے ذریعے یہ جاہل لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی. پوائنٹ نمبر 14 میں لکھا ہے کہ یہ کل کی اوتار کے 4 ساتھی ہو گئے. یہ 4 ساتھی ہم جانتے ہیں پہلے 4 خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میں اللہ بھی پلیز ود دیم آل رضی اللہ عنہم. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ چاروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور پوائنٹ نمبر 15 کہ دیوتا ان کی مدد کریں گے جنگ کے میدان میں. ہم جانتے ہیں کہ کئی جنگ، خصوصاً جنگ بدر میں قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 میں اور 125 تک کے، اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9 میں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی فرشتوں نے جنگ کے میدان میں. تو یہ تھا مختصراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں.